اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 159 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 160 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان اگر ینصرو مدد کرے، وہ مدد کرے، کم تمہاری، اللہ اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم پس لا نہیں غالب آنے والا، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، وَإِن یخذلکم و اور ان اگر یخذل وہ تمہیں چھوڑ دے، کم تمہیں، فمن پس من کون، ذلذی وہ الذی جو کہ ینصرو مدد کرے، وہ مدد کرے، کم تمہاری وہ تمہاری مدد کرے، من بعد ہی من سے بعد ہی اس کے بعد، اللہ و اور اللہ پر، اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس ضرور چاہیے کہ یتوکل بھروسہ کریں، المؤمنون ایمان والے، چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے، اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، وَإِن یخذلکم اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں ایمان والے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما کان لنبی ان یغل و اور ما نہیں کان ہے لنبی کے لیے نبی نہیں ہے، نبی کے لائق نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کے لیے کہ ان کے یغل وہ چھپائے، وہ خیانت کریں، ومن یغلل و اور من جو یغلل چھپائے، خیانت کرے، یاتی لائے گا، بما بے سے ما جو غل اس نے خیانت کی، اس نے چھپایا، یوم القیامت قیامت کے دن، ثم توفا پھر توفا وہ پورا پائے گا، کل نفس ہر نفس شخص، ما کسبت ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم و اور ہم وہ لا یظلمون نہیں یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ وما کان لنبی ان یغل اور نہیں ہو سکتا ایک نبی کے لیے کہ وہ چھپائے، وہ خیانت کرے، ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا لے آئے گا جو اس نے چھپایا ہے، جو اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن، ثم توفا کل نفس ما کسبت پھر بھی پورا پائے گا ہر شخص جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر یہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ ذکر چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نرم ہونا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پر احسان کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے نرم بنایا، نرم خو، نرم دل۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اگر تمہاری مدد نہیں کرے گا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے گزر چکا آل عمران کی آیت ہی میں، وما نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، یعنی مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی جو غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ پھر حکم دیتا ہے کہ مومنوں کو توکل اور بھروسہ ذات باری پر ہی کرنا چاہیے، ہر طرح کی مدد اللہ ہی کی طرف سے، اگر اللہ مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے مدد کرنے والا، سمجھنے والی بات ہے۔ پھر فرماتا ہے نبی کے لائق ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن ایک سرخ رنگ چادر نہیں ملتی تھی،
تو لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ اور روایت میں ہے کہ منافقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی تہمت لگائی تھی جس پر یہ آیت اتری ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہا کہ کوئی چیز غنیمت میں کم تھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہوگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر قسم کی خیانت سے بیجا طرفداری سے اللہ تعالیٰ نے مبرہ اور منزہ فرمایا ہوا ہے، خواہ وہ مال کی تقسیم ہو یا امانت کی ادائیگی ہو۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی جانبداری نہیں کر سکتا کہ بعض لشکریوں کو دے اور بعض کو ان کا حصہ نہ پہنچائے۔ اس آیت کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک نہ پہنچائے۔ یہ بھی ہر طرح سے جو چیز چھپائی جائے، جو چیز کسی کی امانت ہو، کسی کو پہنچانی ہو، کسی کے ہماری اپنی ذاتی نہ ہو، کسی اور کی ہو اور ہم اسے چھپا لیں تو وہ خیانت کہلاتی ہے۔ یا غلو یا کہ وہ پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یغلو بھی پڑھا گیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نبی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کے پاس والے ان کی خیانت کریں۔ چنانچہ حضرت قتادہ اور حضرت ابی سے مروی ہے کہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے کچھ لے لیا تھا، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ یہ سارے شان نزول بنیں گے۔ پھر خائن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور سخت عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بابت کچھ سخت وعید ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ شخص ہے جو پڑوسی کے کھیت کی زمین یا اس کے گھر کی زمین دبا لے۔ اگر ایک ہاتھ زمین بھی ناحق اپنی طرف کر لے گا تو 7 زمینوں کا توق اسے پہنایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ جان لیں، وہ لوگ سن لیں، سمجھ لیں جنہوں نے کسی کی زمینیں اٹکائی ہوئی ہیں، پھنسائی ہوئی ہیں، جو قبضہ کیے ہوئے ہیں، پلاٹوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں کسی کے۔ دیکھیے ایک بالشت بھی اگر ہم اپنا گھر کسی اور کی زمین کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 7 زمین توق بنا کر، توق کہتے ہیں تعویذ کی طرح بنا کر، گلے میں ہار کی طرح بنا کر پہنایا جائے گا اور کہا جائے گا اب چلو، یہ ہوگا قیامت بھی کے دن وہ اٹھا کر لے آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جسے ہم حاکم بنائیں، اگر اس کا گھر نہ ہو تو وہ گھر بنا سکتا ہے، بیوی نہ ہو تو کر سکتا ہے، اس کے سوا اگر کچھ اور لے گا تو خائن ہوگا۔ وہ وہاں پر اگر کوئی وزیر سفیر کچھ اس طرح سے ہے تو اس کا گھر نہیں ہے تو وہ گھر لے لے جب تک وہ حاکم بنا ہوا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی دیگر الفاظ سے منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں سے اس شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا اور میرا نام لے لے کر مجھے پکارے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تجھے کام نہیں آ سکتا، میں تو پہنچا چکا تھا۔ اس سے بھی میں پہچانتا ہوں جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا، جو بول رہا ہوگا یہ بھی کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہوں گا میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تبلیغ کر چکا تھا اور میں اسے بھی پہچانوں گا جو اس طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا، جو ہنہنا رہا ہوگا وہ بھی مجھے پکارے گا اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا، آج کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اس شخص کو بھی میں پہچان رہا ہوں جو کھالے لیے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہوں گا میں اللہ کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، میں تجھے حق و باطل بتا چکا تھا۔ یہ حدیث صحیح 6 میں نہیں ہے، صحیح 6 مطلب 6 کتاب۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جسے ابن البطیح کہتے تھے۔ یہ جب زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے تحفے کا،
یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے، پھر دیکھتے کہ انہیں تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دن اسے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا، گائے ہے تو بول رہی ہوگی، بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی۔ پھر آپ نے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی، اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ مسند احمد کی ایک ضعیف حدیث میں ہے ایسے تحصیلداروں اور حاکموں کو جو تحفے ملیں وہ خیانت ہیں۔ یہ روایت صرف مسند احمد میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اگلی متول روایت کا ماحصل ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت معاذ بن جبل میں فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، جب میں چل دیا تو آپ نے مجھے بلوایا، جب میں واپس آیا تو فرمایا میں نے تمہیں صرف ایک بات کہنے کے لیے بلوایا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ لوگے وہ خیانت ہے، اور ہر خائن اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ بس یہی کہنا تھا، جاؤ اپنے کام میں۔ اس کی احادیث اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری ہیں۔ یہ وہ لوگ جو ٹیکس پر متعین ہیں، جو ٹیکس لینے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ایک ہدایت ہے کہ ایک پیسہ بھی لینا، ایک چیز بھی لینا اور اس کو گورنمنٹ تک نہ پہنچانا، اس کو حقدار تک نہ پہنچانا۔ پھر جو چیزیں ابھی امداد کے ضمن میں آتی ہیں، ان سے لے کر کہ امدادی مال آتا ہے، بہت زیادہ آتا ہے اور غریبوں تک نہیں پہنچایا جاتا ہے، آفیسروں کے گھروں میں چلا جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا ہے اور حقدار تک نہیں پہنچتا ہے۔ وہ سوچ لیں کہ خیانت کیا ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں وہ قیامت کے دن اپنے اوپر لادے ہوئے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غور فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔